میرا نام سکینہ ہے اور میں ان گلیوں، ان کوچوں کی پروردہ ہوں جہاں زندگی کا مطلب صرف زندہ رہنا ہوتا ہے، نہ کوئی خواب، نہ کوئی خواہش۔ میرے ہاتھ میں ہر روز وہی کچرے کا تھیلا، بدن پر میلی سی چادر اور قدموں میں ٹوٹے چپل جیسے میری قسمت کی عکاسی کرتے ہوں۔ یہ شہر میرے لیے بس ایک میدان جنگ ہے جہاں ہر روز پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے میں اور میری ماں زندگی کی خاک چھانتے ہیں۔ اس دن بھی میں اسی معمول کے ساتھ صبح نکلی تھی، سورج جیسے آسمان سے آگ برسا رہا ہو۔ ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر درخت سانس لیتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے خود گرمی سے نڈھال ہوں۔ میرے ہونٹوں پر خشکی کی تہ جمی ہوئی تھی، گلا سوکھا ہوا اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ بدن جیسے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ گرمی کی شدت میرے اندر کی جان تک کو نچوڑ چکی تھی۔ بہت گرمی ہے، خدا کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی دے دو۔ یہ جملے شاید میرے لبوں سے نہیں، میرے وجود سے نکل رہے تھے۔ میں سڑک پر لڑکھڑا رہی تھی، میرے قدم جیسے زمین نے کھینچ لیے ہوں، ایک کے بعد ایک لڑکھڑا کر رکنے لگے۔ پھر اچانک سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، جب میری آنکھیں دوبارہ کھلیں تو سب کچھ دھند میں لپٹا ہوا تھا، سفید روشنی سے بھرپور ایک ایسی دھند جس میں نہ آسمان دکھائی دیتا تھا نہ زمین، بس ایک سکون طاری ہو چکا تھا، جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ میرے ہونٹوں پر کچھ ٹھنڈا اور نرم محسوس ہوا۔ کسی نے میرے منہ سے ایک مٹی کا پیالہ لگایا جس میں برف کی ٹھنڈک لیے پانی تھا۔ جیسے ہی پانی میرے حلق سے نیچے اترا، میرے اندر کی آگ کچھ بجھنے لگی۔ ہوش کی چنگاری نے دھیرے دھیرے پورے وجود میں روشنی پھیلانی شروع کر دی۔ میں نے دھندلے آنکھوں سے سامنے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ایک اجنبی تھا، اجنبی لیکن ایسا جیسے کسی پرانی داستان کا کردار ہو۔ اس کی آنکھوں میں سکون، چہرے پر نور، اور لباس کسی پرانی تہذیب کا عکاس تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی پہچان تھی، نہ کسی شہر کی جھلک۔ وہ یہاں کا لگتا ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ لیکن جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے کھڑے لوگ کسی انسان کے مانند نہیں تھے۔ ان کے چہرے لمبے، آنکھیں چمکتی ہوئی اور جسمانی ساخت ایسی جیسے زمین کی مخلوق نہ ہو۔ وہ سب کچھ غیر معمولی تھا، کسی خواب یا کسی پراسرار دنیا جیسا۔ کچھ کے سر پر سینگ تھے، کچھ کے کان بالکل چوڑے، اور کچھ کے جسم شفاف روشنی میں دھلے ہوئے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، دل جیسے پسلیوں سے نکل کر ہاتھوں میں آ جائے گا۔ بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کہاں آ گئی ہوں میں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ پھر جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو منظر خالی تھا، نہ وہ اجنبی، نہ اس کے پیچھے کھڑے وہ عجیب الخلقت انسان۔ دھند بھی غائب ہو چکی تھی اور میں ایک بار پھر اسی گرم سڑک پر ایک بے آسرا جسم کی صورت میں پڑی تھی۔ مجھے اپنی جھونپڑی یاد آئی، ماں کا چہرہ یاد آیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، کچرے کا تھیلا سنبھالا اور جیسے جیسے قدم اٹھائے میرے کانوں میں عجیب سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں کسی انسان کی نہ تھیں اور نہ کسی جانور کی۔ وہ لہجے، وہ سر کسی اور جہان سے محسوس ہو رہے تھے۔ سکینہ، پانی، قافلہ، جیسے کوئی پرانی صدیوں کی پکار ہو۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جھونپڑی میں پہنچتے ہی اماں کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ویسی ہی تھی، نشے میں دھت، آنکھوں میں خالی پن اور زبان پر شکایتیں۔ کہاں تھی تو؟ کتنی بار کہا ہے اندھی دھوپ میں نہ گھوما کر، مر جائے گی ایک دن۔ لیکن آج میری توجہ کسی بات پر نہ تھی۔ میری روح میں کچھ بدل چکا تھا۔ میرا دھیان بس اس اجنبی، اس قافلے اور ان عجیب و غریب شکلوں کی طرف تھا۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں میں نقش ہو چکا ہو۔ میں نے کچرے کا تھیلا ایک طرف رکھا اور بے اختیار اسے کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، جیسے کوئی اندیکھے اشارے انہیں بلا رہے ہوں۔ پھر اچانک میری انگلیوں کو ایک سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے کھینچ کر نکالا ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہ تھی، اس کے اندر ایک نیلا سا پتھر تھا جو خود روشنی دے رہا تھا، جیسے اس میں کوئی جان ہو، کوئی پیغام، کوئی راز۔ جیسے ہی انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا، جھونپڑی کے اندر ایک ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اماں چونک کر بولی، یہ کہاں سے لائی تو؟ میں بس دیکھتی رہی، انگوٹھی کو، اس روشنی کو اور اپنے لرزتے ہاتھوں کو۔ میرے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا میری قسمت بدلنے والی ہے یا میں کسی اور دنیا کی طرف بڑھ رہی ہوں؟ میں نے اپنی انگلیوں سے وہ انگوٹھی اٹھا کر جب ہاتھ میں تھامی تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھ میں صرف ایک انگوٹھی نہیں بلکہ ایک دنیا تھم گئی ہو۔ وہ نیلگوں پتھر
جسے چھو کر ہی ایک عجیب سی سنسناہٹ میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ وہ چمک، وہ توانائی، وہ غیر مرئی کشش میرے ہوش و حواس پر چھا گئی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے کونے میں بیٹھے بیٹھے انگوٹھی کو انگلی میں پہن لیا۔ جیسے ہی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنائی گئی، میرے دماغ میں ایک زوردار جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اچانک میری یادوں اور میرے سوچنے کی طاقت اور میرے احساسات پر گرفت جما لی ہو۔ یہ انگوٹھی عام نہیں، میری اماں کی آواز آئی۔ سکینہ، کہاں سے ملی تجھے یہ؟ کیسی چمک ہے اس میں؟ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ میری زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی، میری سماعت پر جیسے پردہ سا پڑ گیا تھا۔ اماں کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر بہت دھیمی، جیسے کسی بہت دور غار سے آ رہی ہو۔ میرے ارد گرد کی دنیا آہستہ آہستہ دھند میں لپٹنے لگی، اور پھر سرگوشیاں، ہاں وہی سرگوشیاں جو سڑک سے واپسی پر میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ سکینہ، وقت قریب ہے۔ انگوٹھی پہنی گئی، دروازہ کھل گیا۔ میں نے جلدی سے انگوٹھی کو اتارنا چاہا مگر وہ جیسے میرے جسم کا حصہ بن چکی تھی۔ میں جتنا زور لگاتی وہ اتنی ہی مضبوطی سے جمی رہتی۔ پھر میرے ہاتھوں پر وہی عجیب و غریب لکیریں ابھرنے لگیں، جیسے میرے جسم پر کوئی پراسرار زبان لکھی جا رہی ہو۔ میری اماں یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی، لیکن نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس کا رد عمل محدود تھا۔ وہ بس اپنی پیٹھ پر ہاتھ مار کر کراہتی رہی اور پھر جھونپڑی کے کونے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں اس لمحے مکمل تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ اچانک باہر سے آواز آئی، سکینہ۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی مگر جیسے ہی باہر قدم رکھا میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ زمین نرم، آسمان نیلگوں روشنی میں چمکتا ہوا، اور چاروں طرف پراسرار درخت۔ وہ جھونپڑی، وہ شہر، وہ شور، سب کہیں غائب ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہی نوجوان نظر آیا، وہی جس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اب وہ واضح نظر آ رہا تھا، چہرے پر نور، لباس میں پراسرار کشش، اور آنکھوں میں وہی سکون۔ اس بار وہ تنہا نہ تھا، اس کے پیچھے وہی قافلہ دوبارہ نمودار ہوا، لیکن وہ کچھ فاصلے پر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، تجسس اور شاید خوف بھی تھا۔ سکینہ، نوجوان کی آواز میں نرمی اور وقار تھا، تم نے انگوٹھی پہن لی ہے، اب تم اس دنیا میں داخل ہو چکی ہو۔ کون سی دنیا؟ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ جنات کی دنیا ہے، اور میں مہروز ہوں، جن ذات کا ولی۔ میرے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ جن؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، میں جن ہوں، مگر ہر جن انسان دشمن نہیں ہوتا۔ میری قوم کا اصول ہے کہ ہم کسی انسان سے رابطہ نہیں کرتے، مگر تم خاص ہو، تم پاک ہو، سچی ہو، اور تمہاری سادگی نے مجھے کھینچ لیا۔ میں دم بخود سن رہی تھی۔ مہروز آگے بڑھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں تمہیں لے جانا نہیں چاہتا، میں صرف سچ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ انگوٹھی جسے تم نے پہنا وہ تمہارے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ تم اب ہماری دنیا کی راہداریاں دیکھ سکتی ہو، سن سکتی ہو، محسوس کر سکتی ہو۔ تم ہماری دنیا کا دروازہ کھول چکی ہو۔ لیکن کیوں؟ میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں، کچرا چنتی ہوں، نہ علم ہے نہ طاقت، پھر کیوں؟ تمہارے دل کی صفائی ہی تمہاری طاقت ہے سکینہ۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں جو صرف دوسروں کے درد کو محسوس کر کے رو دیتے ہیں۔ تمہاری فطرت نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم تمہیں چن لیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دماغ جیسے سائیں سائیں کر رہا تھا، دل میں خوف اور تجسس دونوں بھرے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ مہروز نے آہستگی سے کہا، فی الحال نہیں۔ انگوٹھی تمہیں جب تک قبول نہیں کرے گی تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتی۔ تمہیں ہماری دنیا کو سمجھنا ہوگا، اس کی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اور اگر میں ناکام ہو گئی تو تم ہمیشہ کے لیے بیچ میں رہ جاؤ گی، نہ انسانوں میں نہ جنات میں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مہروز نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، آؤ میں تمہیں اپنی دنیا دکھاؤں۔ میں چند لمحے ساکت رہی، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک ایسی وادی میں لے گیا جہاں درخت بولتے تھے، پرندے انسانوں کی طرح باتیں کرتے تھے، اور زمین پر روشنیوں کی لہریں بچھتی جاتی تھیں۔ ہر قدم پر حیرت، ہر سانس پر تجسس۔ وہ قافلہ ہمارے پیچھے پیچھے تھا، ان کے چہرے اب بھی پراسرار تھے، لیکن مہروز کی موجودگی میں مجھے خوف نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں وہ مجھے انگوٹھی کی تاریخ سنانے لگا۔ یہ انگوٹھی ہزاروں سال پرانی ہے، اسے جنات کے بادشاہ نے بنایا تھا، جو صرف اس انسان کو دی جا سکتی ہے جو سچائی کے پیمانے پر پورا اترے۔
اور وہ میں ہوں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں تم ہو، اور اب تمہاری آزمائشیں شروع ہوں گی۔ میں نے خاموشی اختیار کی۔ مہروز کے ساتھ اس روشن وادی میں چلتے ہوئے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا مگر مقدر کا بہت بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں میرے قدم صرف بوجھ ڈھونے کے لیے نہیں بلکہ کسی راز، کسی تقدیر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ مہروز کے ساتھ وہ وادی، وہ سبزہ، وہ بولتے درخت، وہ روشنیوں سے بھری زمین، سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا۔ لیکن یہ خواب میری آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود چل رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں جاگ جاؤں، مگر دماغ کہتا تھا کہ سکینہ، یہ خواب نہیں، اب تمہاری نئی حقیقت ہے۔ وہ قافلہ جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس میں موجود جنات کی آنکھوں میں اب بھی کچھ سوال تھے، کچھ ایسے جیسے میں ان کے قبیلے کا حصہ بننے جا رہی ہوں اور انہیں یقین نہیں آ رہا۔ ان کے درمیان مہروز کا اعتماد اور نرمی ایک الگ ہی پہچان تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں مرکز میں نیلگوں روشنی سے گھرا ہوا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ مہروز نے رک کر کہا، یہ ہے ہماری دنیا کا مقدس حلقہ، جس میں صرف وہی قدم رکھ سکتا ہے جو سچائی، ہمدردی اور قربانی کے جذبے سے لبریز ہو۔ تم یہاں قدم رکھ چکی ہو اور انگوٹھی نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اب تمہاری پہلی آزمائش یہاں سے شروع ہوگی۔ آزمائش؟ کیسی آزمائش؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یاد رکھو سکینہ، تمہاری دنیا کی طرح یہاں بھی اچھے اور برے وجود ہوتے ہیں۔ کچھ قوتیں نہیں چاہتیں کہ تم ہماری دنیا کا راز جان پاؤ۔ تمہیں انگوٹھی کی طاقت کو سمجھنا ہوگا، اپنے دل کی آواز کو پہچاننا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں سورج نہیں تھا، مگر ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایک روشنی جو دل کو پرسکون کرتی تھی، لیکن ایک انجانا خوف بھی اس روشنی میں چھپا ہوا تھا۔ مہروز مجھے ایک چبوترے کی طرف لے گیا۔ یہاں بیٹھو، اپنی آنکھیں بند کرو اور انگوٹھی پر دھیان دو۔ میں نے حکم مانا، آنکھیں بند کیں، سانسوں کو آہستہ کیا اور انگوٹھی کو دل سے محسوس کرنے لگی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں تصویریں بننے لگیں جیسے فلم چل رہی ہو۔ پہلا منظر، ایک ویران بیابان جہاں میں اکیلی چل رہی ہوں، دور دور تک کچھ نہیں سوائے ریت اور دھوپ کے۔ اچانک ایک سایہ میرے سامنے آتا ہے اور وہ مہروز ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے، واپس نہ جانا، پیچھے صرف اندھیرا ہے۔ دوسرا منظر، میری اماں جھونپڑی میں بیٹھ کر رو رہی ہے اور بار بار میرا نام پکار رہی ہے، سکینہ، میری بیٹی کہاں چلی گئی تو؟ میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ تیسرا منظر، ایک سایہ جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، بہت خوفناک، بہت تاریک۔ میں بھاگ رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ اچانک مہروز کی آواز آئی، آنکھیں کھولو سکینہ، تم تیار ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ میں پسینے میں شرابور تھی، مگر دل عجیب سا ہلکا ہو چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ تمہارا باطنی سفر تھا، تمہارے دل کے خوف، تمہاری امیدیں، تمہاری یادیں، ان سب کا ایک منظر۔ یہ انگوٹھی تمہیں تمہاری حقیقت دکھاتی ہے تاکہ تم خود کو پہچان سکو۔ مگر مہروز، میری ماں، وہ تنہا ہے، وہ رو رہی تھی۔ میری آواز بھیگ گئی۔ ابھی تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے سکینہ۔ اگر تم درمیان میں واپس گئیں تو تمہارا جسم دنیا میں ہوگا لیکن روح ادھر اٹکی رہے گی۔ تمہاری ماں کو تمہارا احساس ہوتا رہے گا اور یہ احساس ہی اسے جیتے رہنے کی طاقت دے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کتنا عجیب تھا، میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل کہتا تھا کہ یہی میری اصل ہے۔ مہروز نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ ہم دونوں ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے لگے جہاں ہوا میں روشنیوں کے ذرات اڑ رہے تھے۔ وہاں ایک خیمہ سا نصب تھا جس کے باہر ایک سفید ریش بزرگ جن بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر نورانی سکون تھا۔ یہ شیخ زین ہے، ہماری قوم کے سب سے پرانے اور دانا بزرگ، مہروز نے آہستہ سے کہا۔ شیخ زین نے بغیر آنکھیں کھولے کہا، سکینہ، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ وہ مسکرائے۔ جو آنے والا ہو اس کا نام آنے سے پہلے ہوا بتا دیتی ہے، اور انگوٹھی کی چمک ہمیں اس کے پہنچنے کی خبر دے دیتی ہے۔ پھر وہ آنکھیں کھولے بغیر بولے، سنو سکینہ، تمہیں انگوٹھی کو جگانا ہے، یہ ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئی۔ اس کی مکمل طاقت تمہیں تب ملے گی جب تم خود کو کھو دو گی، اپنی ذات، اپنا خوف، اپنی پچھلی زندگی، سب کچھ چھوڑنا ہوگا تمہیں۔ اور پھر تم وہ بنو گی جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے،
روشنی کی رکھوالی، ہماری اور تمہاری دنیا کی رابطہ کار۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی، دل خوف سے لرز رہا تھا مگر دماغ میں ایک شفاف سی آگہی پھیل رہی تھی۔ شیخ زین نے آخری بار کہا، اب تمہیں نیچے کی وادی میں جانا ہوگا، وہاں تمہیں وہ سایہ ملے گا جو تمہارے خوابوں میں تھا، اسے شکست دینا ضروری ہے کیونکہ وہی تمہاری واپسی کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ میں نے ایک نظر مہروز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں فخر اور تشویش دونوں تھے۔ میں تیار ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ مہروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم تنہا نہیں ہو سکینہ، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مہروز کی آنکھوں میں پرسکون سا اعتماد تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں میرے لیے تشویش ضرور چھپی ہوئی ہے۔ شیخ زین کی باتیں ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ انگوٹھی ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئی۔ تمہیں اپنی ذات کھونا ہوگی، تبھی تم وہ بنو گی جو مقدر نے چنا ہے۔ اب مجھے وادی کی سمت جانا تھا، وہی وادی جس کے بارے میں شیخ زین نے بتایا تھا کہ وہاں وہ سایہ میرا انتظار کر رہا ہے جو میرے اور میرے اصل راستے کے بیچ کھڑا ہے۔ مہروز میرے ساتھ چلنے لگا، لیکن جب ہم وادی کے کنارے پر پہنچے تو وہ رک گیا۔ یہ تمہیں اکیلے طے کرنا ہوگا سکینہ، یہاں سے آگے تمہاری روح کی لڑائی ہے۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، لیکن میرا دل تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے گہری سانس لی، انگوٹھی کو دیکھا جو اب بھی میری انگلی میں جگمگا رہی تھی، لیکن اس کی روشنی جیسے دبی دبی سی تھی، مکمل نہیں۔ میں وادی میں اتری۔ یہ وادی باقی جگہوں سے مختلف تھی۔ یہاں نہ روشنی تھی نہ ہوا میں وہ لطافت جو میں نے مہروز کی دنیا میں دیکھی تھی۔ یہاں ہر طرف ایک مدھم سا اندھیرا، گھنا سناٹا، اور زمین پر بکھرے ہوئے مرجھائے پتے، جیسے کوئی طویل سوگ ہو جسے صدیوں سے کوئی توڑ نہ سکا ہو۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ ہوا میں نمی بڑھنے لگی، فضا بوجھل ہو گئی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب۔ پھر وہ سایہ نمودار ہوا، بالکل ویسا ہی جیسا میں نے انگوٹھی کے مراقبے میں دیکھا تھا۔ لمبا، دھند سے ڈھکا چہرہ، مکمل سیاہی میں لپٹا ہوا۔ اس کے جسم سے کوئی روشنی منعکس نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ روشنی کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا، جیسے اندھیرا بھی اس کے تابع ہو۔ تو ہی ہے سکینہ، اس کی آواز گونجی، وہ جس نے انگوٹھی کو جگایا۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور کہا، ہاں میں ہی ہوں، اور میں یہاں اپنے راستے کا پردہ اٹھانے آئی ہوں۔ تم وہ رکاوٹ ہو جسے مجھے عبور کرنا ہے۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی گونجی نہیں بلکہ سر میں بازگشت بن گئی۔ ہر نسل میں ایک آتی ہے جو خود کو خاص سمجھتی ہے، لیکن سب آخر کار میرے سامنے جھک جاتی ہیں۔ میں خاموش رہی مگر دل میں ایک دعا، ایک روشنی جگمگانے لگی۔ اچانک میرے گرد انگوٹھی کی ہلکی سی نیلگو روشنی پھیلنے لگی، جو پہلے مدھم تھی اب بڑھنے لگی۔ سایہ پیچھے ہٹا۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ابھی مکمل بیدار نہیں ہوئی، تمہیں خوفزدہ ہونا چاہیے۔ مجھے خوف تھا جب میں انسانوں کی دنیا میں پیاسی نڈھال سڑک پر گری تھی، جب اماں نشے میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تھی، جب میں روز کچرا چنتی تھی۔ اب نہیں۔ میری آواز مضبوط ہو رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بلند کیا اور انگوٹھی کی روشنی نے ایک دائرہ بنایا جو آہستہ آہستہ اس سائے کے گرد لپٹنے لگا۔ سایہ زور زور سے چیخنے لگا، تمہیں معلوم نہیں تم کیا کر رہی ہو؟ اگر میں ختم ہوا تو تم کبھی واپس نہیں جا سکو گی، تمہاری پرانی دنیا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میری پرانی دنیا میں کیا تھا؟ بھوک، تنہائی، بے بسی؟ اگر اس دروازے کے بند ہونے سے میری روح آزاد ہوتی ہے تو میں ہر قیمت پر یہ سودا قبول کرتی ہوں۔ پھر جیسے انگوٹھی نے میری ہاں کا جواب پا لیا ہو، اس کی روشنی تیز تر ہوتی گئی اور ایک دم وہ روشنی پوری وادی میں پھیل گئی۔ سایہ تڑپنے لگا، وہ اب کسی وجود کی طرح نہیں بلکہ ایک کالے دھوئیں میں بدلنے لگا۔ تم ایک عام لڑکی نہیں ہو، تمہاری ماں کی دعاؤں نے تمہیں بچایا ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں تم کون ہو۔ یہ کہتے ہی وہ سایہ ایک آخری جھٹکے کے ساتھ زمین میں جذب ہو گیا، وادی پر سکوت طاری ہو گیا، اور پھر ایک روشنی کا بادل سا میرے اوپر آیا، جیسے آسمان سے کوئی نور اترا ہو۔ انگوٹھی کی روشنی مکمل ہو گئی تھی اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود میں نئی روح پھونک دی ہو۔ اسی لمحے مہروز کی آواز گونجی، سکینہ، تم کامیاب ہو گئی ہو، تم نے وہ پردہ چاک کر دیا ہے جو صدیوں سے ہمارے اور تمہارے درمیان حائل تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، روشنی، اطمینان اور اپنے وجود کی نئی پہچان نے میرے دل کو بھر دیا۔ میں روشنی میں نہا چکی تھی۔ وہ سایہ جو میرے راستے میں کھڑا تھا، وہ خوف جو میری ذات کے اندر پلتا رہا، وہ سب اب تحلیل ہو چکے تھے۔ اب صرف روشنی تھی اور میں تھی۔
انگوٹھی کی چمک اب مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی روشنی دھیمی مگر گہری تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو جسے اب میں ہی کھول سکتی تھی۔ مہروز کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم نے وہ پردہ چاک کر دیا ہے جو صدیوں سے ہمارے اور تمہارے درمیان حائل تھا۔ میں نے نظریں بلند کی۔ مہروز سامنے آ چکا تھا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ صرف ایک دوست یا محافظ کا نہیں تھا، وہ ایک ساتھی کا تھا، جیسے ہماری روحوں کا رشتہ صدیوں پرانا ہو۔ سکینہ، تم نے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ وہ جو اندھیرے میں چھپا تھا، جو تمہیں کمزور بنانا چاہتا تھا، اب شکست کھا چکا ہے۔ اب تم صرف ہماری دنیا کی مہمان نہیں، تم ہماری دنیا کا حصہ ہو چکی ہو۔ مگر مہروز، یہ سب ہوا کیسے؟ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی، میرے پاس نہ علم تھا نہ طاقت۔ یہی تو تمہاری سب سے بڑی طاقت تھی سکینہ، تمہارے اندر سچائی تھی، درد تھا، قربانی تھی۔ جس دنیا سے تم آئی ہو وہاں اکثر لوگ ان خوبیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن ہماری دنیا میں یہی صفات طاقت بن جاتی ہیں۔ مہروز کی باتیں میرے دل میں اتر رہی تھیں، میری سوچوں کی گتھیاں کھلنے لگی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اب میں صرف کچرا اٹھانے والی سکینہ نہیں رہی، میں کچھ اور بن چکی تھی، کوئی اور۔ ہم وادی سے واپس بلند میدان کی طرف چلے، وہی جگہ جہاں شیخ زین بیٹھے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس بار ان کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کی نگاہیں مجھ پر جمی تھیں اور لبوں پر ایک پرمعنی مسکراہٹ۔ تو وہ لمحہ آ ہی گیا۔ سکینہ نے بیداری کا مرحلہ طے کر لیا ہے۔ جی شیخ صاحب، مگر یہ سب میری اوقات سے باہر تھا۔ نہیں بیٹی، تمہاری اوقات وہی تھی جو تمہیں اس انگوٹھی تک لے آئی۔ تمہاری عاجزی، تمہاری خاموش قربانیاں اور تمہاری بے لوث فطرت، یہ سب ہماری دنیا میں سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ مہروز نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، شیخ زین، کیا اب سکینہ ہماری دنیا میں مکمل داخل ہو چکی ہے؟ نہیں مہروز، ابھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے سایہ ہرا دیا، انگوٹھی مکمل ہو چکی، پھر اور کیا باقی ہے؟ شیخ زین کی آنکھوں میں گہرائی اتر آئی۔ اب تمہیں خود سے باہر نکلنا ہوگا سکینہ، تمہیں ہمارے لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ تم صرف ایک منتخب لڑکی نہیں بلکہ ان کی محافظ ہو۔ محافظ؟ ہاں، ہماری دنیا کی روشنی اب تمہارے دل سے نکلے گی، لیکن اس روشنی کو تسلیم کروانا آسان نہیں۔ کچھ قبیلے اب بھی شک میں ہیں، کچھ اب بھی تمہیں انسانوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں، جنہیں وہ کمزور اور خود غرض سمجھتے ہیں۔ تمہیں ان کے دل جیتنے ہوں گے۔ میرے دل میں ایک نیا سوال جاگا، کیا میں واقعی اس سب کے قابل ہوں؟ کیا میں واقعی ایک نئی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی محافظ کہلوا سکتی ہوں؟ مہروز نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر، تم تنہا نہیں ہو۔ اس لمحے پہلی بار میں نے اپنے اندر ایک عزم محسوس کیا، جیسے میرے دل کی دھڑکن اب صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہو جو روشنی سے جڑے ہیں، جو اندھیرے میں چھپے سچ کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ اسی شام جنات کے قبیلوں کا ایک بڑا اجتماع بلایا گیا۔ ان کے سردار، مشیر اور روحانی بزرگ سب موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں تجسس، شکوک اور کچھ کی نظروں میں نفرت تک موجود تھی۔ شیخ زین نے مجھ سے کہا، اب بات تمہیں کرنی ہے سکینہ، دل سے، سچائی سے۔ میں اس بڑے ہال کے بیچ میں کھڑی ہوئی، دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن آنکھوں میں چمک تھی۔ انگوٹھی کی نیلی روشنی میرے ہاتھ پر اب بھی دھیرے دھیرے گردش کر رہی تھی۔ میرا نام سکینہ ہے، میں انسانوں کی دنیا سے آئی ہوں، وہ دنیا جہاں بھوک ہے، ظلم ہے، اندھیرے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہیں جو صرف روشنی کے خواب دیکھتے ہیں۔ میں ان میں سے ہوں۔ میں کمزور تھی مگر سچائی نے مجھے طاقت دی۔ مجھے یہاں مہروز ملا جس نے مجھے بچایا، سمجھایا اور میرے ساتھ چلا۔ میں یہاں روشنی کو بانٹنے آئی ہوں، کسی پر حکمرانی کرنے نہیں۔ اگر میری نیت میں فرق ہو تو یہ انگوٹھی بجھ جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی، پوری فضا میں سکوت چھا گیا، اور پھر ایک ایک کر کے انگوٹھی کی روشنی دوسری روشنیوں سے جڑنے لگی۔ قبیلے کے کچھ افراد نے سر جھکا دیے، کچھ نے مٹھی سینے پر رکھی اور کچھ کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شیخ زین نے کہا، قبول کیا گیا۔ مہروز نے میری طرف دیکھا۔ سکینہ، تم نے وہ کر دکھایا جو صدیوں سے کوئی نہیں کر سکا۔ تم اب صرف جنات کی محافظ نہیں، تم روشنی کی وارث ہو۔ جنات کی دنیا میں میری حیثیت اب صرف ایک مہمان یا ناظر کی نہیں رہی تھی، میں اب روشنی کی وارث کہلائی جا چکی تھی۔ وہ روشنی جو نسلوں سے جنات کی بقا، توازن اور امن کی علامت رہی ہے، اب میرے وجود سے جھلکنے لگی تھی۔
یہ روشنی میری سچائی، خلوص اور قربانی کے نتیجے میں مجھ پر نازل ہوئی تھی۔ قبیلے کے بزرگ، مشیر، نوجوان سب نے میری بات کو سنا، میرے دل کی روشنی کو محسوس کیا اور اسے تسلیم کیا۔ مہروز کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے فخر اور سکون کو ایک ساتھ دیکھا۔ وہ لمحہ ہماری روحوں کے درمیان ایک خاموش پیمان بن گیا۔ لیکن روشنی کا وارث بن جانا ہی سب کچھ نہیں تھا۔ اصل آزمائش تو ہمیشہ تسلیم کیے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ شیخ زین نے اجتماع کے اختتام پر مجھے اشارے سے بلایا۔ ان کی نگاہوں میں ایک ہلکی سی اداسی چھپی تھی، جیسے وہ کسی انجانے طوفان کو محسوس کر چکے ہوں۔ بیٹی سکینہ، ان کی آواز معمول سے زیادہ دھیمی تھی، تم روشنی کی وارث ضرور بنی ہو، لیکن ایک ایسی طاقت بھی ہے جو تمہاری بیداری سے خوف زدہ ہے۔ طاقت؟ کیسی طاقت؟ شیخ زین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بہت پرانے زمانے میں ہماری دنیا اور انسانوں کی دنیا کے درمیان ایک تیسری دنیا بھی تھی، بھولے ہوئے وجودوں کی دنیا۔ یہ وہ مخلوق تھی جو نہ مکمل جن تھی نہ انسان، بلکہ دونوں کی بگڑی ہوئی آمیزش۔ انہیں سایہ ذات کہا جاتا ہے۔ میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں، وہ قید کر دیے گئے تھے، لیکن تمہاری بیداری، انگوٹھی کی روشنی اور قبیلوں کا اتحاد، ان سب نے اس قید کی زنجیروں میں درار ڈال دی ہے۔ وہ جاگ رہے ہیں سکینہ، اور انہیں صرف تم روک سکتی ہو۔ مگر میں کیسے؟ میں تو ابھی خود کو پوری طرح جان بھی نہیں پائی۔ شیخ زین نے نرمی سے کہا، یہی تمہاری طاقت ہے۔ جو خود کو کمزور سمجھتا ہے وہی اصل میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا غرور مر چکا ہوتا ہے۔ مہروز نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سکینہ، ہر مرحلے پر، ہر اندھیرے میں۔ اگلے دن قبیلوں کے محافظوں نے ایک لرزہ خیز اطلاع دی۔ مشرقی پہاڑی سرنگوں میں پرانی مہر کو کمزور ہوتے دیکھا گیا ہے، وہی مہر جو سایہ زادوں کی دنیا کو ہماری دنیا سے الگ رکھتی تھی۔ میں، مہروز اور 4 محافظ جنات فوراً اس طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مہروز نے مجھے ایک نیا خنجر دیا جس پر نیلگوں حروف نقش تھے۔ یہ خنجر صرف تمہاری انگوٹھی کے لمس سے بیدار ہوگا، اور صرف وہی سایہ زادوں کو روکنے کی قوت رکھتا ہے۔ راستہ دشوار گزار تھا، پہاڑیاں، اندھیرے اور خاموشی، جیسے قدرت خود اپنی سانسیں روکے بیٹھی ہو۔ پھر ہم اس مقام پر پہنچے جہاں زنجیریں لرز رہی تھیں، مٹی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، پتھر خود بخود کانپ رہے تھے، اور پھر وہ آواز سنائی دی، سکینہ، ہم تمہیں دیکھ چکے ہیں، محسوس کر چکے ہیں، تم ہماری دشمن ہو۔ آواز کسی ایک کی نہ تھی، وہ ہزاروں وجودوں کی ملی جلی چیخ جیسی تھی۔ میں نے خنجر کو تھاما، لیکن وہ ابھی خاموش تھا۔ میں نے انگوٹھی کو چھوا اور پھر خنجر پر ہاتھ رکھا۔ ایک نیلگوں روشنی ابھری اور خنجر بیدار ہو گیا۔ یہی تمہارا آخری موقع ہے وارث روشنی، آواز ایک بار پھر گونجی۔ اگر تم نے مداخلت کی تو ہم تمہیں مٹا دیں گے۔ میں نے مہروز کی طرف دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ ہر لمحہ، ہر سانس، اس نے اعتماد سے کہا۔ پھر میں نے پہاڑ کی طرف قدم بڑھایا۔ انگوٹھی کی روشنی بڑھتی گئی اور مٹی میں سے سائے ابھرنے لگے۔ یہ کوئی عام جنات نہیں تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جسم بگڑا ہوا اور وجود نفرت سے لبریز۔ ان کی چیخیں فضا کو چیر رہی تھیں۔ ایک سایہ مجھ پر جھپٹا۔ میں نے خنجر سے دفاع کیا، اور جیسے ہی خنجر اس کے جسم سے ٹکرایا، وہ ایک چیخ کے ساتھ تحلیل ہو گیا۔ مہروز بھی ان کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ان کو جنم دے رہی ہو۔ میں نے خنجر کو بلند کیا اور اپنی تمام تر طاقت سے انگوٹھی کی روشنی اس میں منتقل کی۔ پھر خنجر کو مہر کے مرکز میں گاڑ دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، پہاڑ کی گہرائیوں سے روشنی پھوٹی، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور زنجیروں میں دوبارہ جکڑاؤ آنے لگا۔ مگر ایک سایہ اب بھی باقی تھا، سب سے بڑا، سب سے قدیم، سب سے زیادہ زہریلا۔ میں آخری ہوں سکینہ، مجھے ختم کرنے کا مطلب ہے تمہاری روح کی قیمت۔ کیا تم تیار ہو؟ میں چند لمحے رکی اور پھر آہستہ سے کہا، اگر میری قربانی سے یہ دنیا بچتی ہے تو میں ہر لمحہ تیار ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی، خنجر کو دل کے قریب کیا، اور جیسے ہی سایہ میری طرف لپکا، انگوٹھی کی روشنی ایک دھماکے کی صورت پھیلی اور سب کچھ سفید ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو میں مہروز کی گود میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکینہ، تم بچ گئیں۔ سایہ ختم ہو چکا ہے، تم نے ہمیں بچا لیا۔ شیخ زین بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سکینہ، تم نے وہ کر دکھایا جو جنات کی 7 نسلیں نہ کر سکیں۔
تم صرف روشنی کی وارث نہیں، تم روشنی کا منبع بن چکی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل میں کوئی سوال نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ میرے وجود کی گہرائیوں تک وہ روشنی اتر چکی تھی جو انگوٹھی سے پھوٹی تھی۔ میں مہروز کی گود میں نیم بے ہوش پڑی تھی، لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ نہ وہ سایہ بچا تھا، نہ اندھیرا باقی رہا تھا۔ ہر شے جیسے کسی غیر مرئی ترتیب میں اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ میں نے جنات کی دنیا کو بچا لیا تھا، لیکن خود کو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ مہروز میرے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ سکینہ، جاگو، تم نے ہمیں بچایا ہے، تم واپس آ چکی ہو، تم نے وعدہ نبھایا ہے۔ میری آنکھیں دھیرے سے کھلیں۔ روشنی میں ڈوبی اس دنیا کی فضائیں مجھے خوشامدید کہہ رہی تھی۔ پرندے جو بولتے تھے، ہوا جس میں سرگوشیاں تھیں، اور وہ سبز درخت جن کی شاخیں میری طرف جھکنے لگیں۔ شیخ زین قریب آئے۔ ان کے چہرے پر سکون بھی تھا اور سنجیدگی بھی۔ بیٹی سکینہ، تم نے صرف سایہ زادوں کو قید نہیں کیا، تم نے ایک پرانی پیشگوئی کو زندہ کر دیا ہے۔ ہماری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ ایک دن ایک آدم زاد روشنی کو دوبارہ زندہ کرے گا اور جنات اور انسانوں کے درمیان پل بنے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ پل؟ شیخ زین نے آہستہ سے کہا، ہمارے درمیان صدیوں سے جدائی ہے۔ ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تمہارے قریب آ سکتے ہیں، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم پہلی ہو جو دو دنیاؤں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تمہارا دل روشنی کا منبع ہے، مگر تمہاری اصل زمین پر ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک پرانی لہر اٹھی۔ ماں جو جھونپڑی میں میرا انتظار کرتی ہوگی، جسے یہ خبر بھی نہ ہوگی کہ اس کی بیٹی کہاں چلی گئی، کیسی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کیا میں واپس جا سکتی ہوں؟ میں نے مہروز کی طرف دیکھا، پھر شیخ زین کی طرف۔ شیخ زین کی نگاہیں گہری ہو گئیں۔ واپسی ممکن ہے، لیکن اس کا ایک قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ؟ اگر تم واپس گئی تو تم جنات کی دنیا کی تمام طاقتیں، انگوٹھی کی روشنی، سب کچھ پیچھے چھوڑ دو گی۔ تمہاری یادیں دھندلی ہو جائیں گی اور تم وہی بن جاؤ گی جو تم تھی۔ لیکن اگر نہ گئی تو تم یہاں ہمیشہ رہو گی، مہروز کے ساتھ، محافظ بن کر، روشنی کی علمبردار کے طور پر۔ خاموشی چھا گئی۔ مہروز کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھ سے سوال نہ تھا، صرف انتظار تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ماں میری کمزوری نہیں، میرا آغاز ہے۔ وہ مجھے دنیا کی بدترین حالتوں میں پالتی رہی۔ اس نے مجھے جینا سکھایا۔ میں اس کو چھوڑ کر کیسے جی سکوں گی؟ مہروز نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، اور میں نے ہمیشہ تمہیں آزاد مانا ہے۔ شیخ زین نے ہاتھ بڑھا کر میرا ماتھا چھوا۔ اگر تم نے واپسی کا انتخاب کیا تو یہ انگوٹھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، لیکن اس کا اثر تمہارے دل میں باقی رہے گا۔ تم جب بھی سچ، وفا اور روشنی کے لیے کھڑی ہوگی، ہم تمہیں سن سکیں گے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ انگوٹھی کی ہلکی ہلکی روشنی اب بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ الوداع کہہ رہی ہو۔ واپسی کا لمحہ آ گیا۔ قبیلوں کے سب بزرگ، مہروز اور محافظ مجھے مشرقی پہاڑ کی چوٹی تک لے آئے، وہی مقام جہاں سے جنات کی دنیا کا دروازہ ایک خاص وقت میں کھلتا تھا۔ شیخ زین نے مجھے نیلے پھولوں کا ایک تاج پہنایا۔ یہ تمہیں زمین کی دنیا میں واپس جانے کی اجازت دے گا اور تمہاری اصل کو محفوظ رکھے گا۔ مہروز میرے قریب آیا۔ میں تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن ایک وعدہ ضرور چاہتا ہوں۔ کیا وعدہ؟ میں نے دل تھام کر پوچھا۔ جب کبھی تمہیں میری یاد آئے یا تمہارے دل کی دھڑکن تمہیں میرے قریب لائے، صرف ایک بار آنکھیں بند کرنا اور دل سے پکارنا، میں آ جاؤں گا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے مہروز۔ روشنی صرف آسمان سے نہیں آتی، کچھ دل بھی آسمان بن جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے قدم بڑھا دیا۔ روشنی کے دائرے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور میری دنیا پلٹ گئی۔ جب میں ہوش میں آئی، میں اپنی جھونپڑی میں تھی۔ کچرے کا تھیلا ایک طرف پڑا ہوا تھا اور ماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ سکینہ، میری بچی کہاں چلی گئی تھی؟ تو 2 دن سے غائب تھی۔ وہ میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں دھیرے سے مسکرائی۔ کہیں دور تھی اماں، ایک ایسی جگہ جہاں میں جان گئی کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ ماں کچھ نہ سمجھی، بس مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی انگلی دیکھی، انگوٹھی غائب تھی، لیکن میری ہتھیلی پر ہلکی سی نیلگوں لکیر باقی تھی، جیسے کوئی راز وہاں چھپا بیٹھا ہو۔ میں جانتی تھی میری اصل کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب میں ایک پل تھی جنات اور انسانوں کے درمیان، اور مہروز وہ دل کے دریچوں میں تھا، خاموشی سے ہمیشہ کے لیے۔
میری آنکھیں جب کھلی تھیں میں جھونپڑی کے ایک پرانے بوسیدہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھت سے لٹکتی ہوئی پرانی بتی اب بھی ویسی ہی تھر تھرا رہی تھی جیسے پہلے۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا، گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں تھیں، ماں چولہے پر کچھ پکا رہی تھی۔ سب کچھ معمول پر تھا، لیکن میرے دل میں کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میں وہ پرانی سکینہ نہیں رہی، وہ کچرا چننے والی، مٹی میں گمنام زندگی گزارنے والی لڑکی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں اب کچھ اور تھی، کچھ ایسا جو صرف میں جانتی تھی۔ میرے اندر جنات کی دنیا کی ایک مکمل کہانی دفن تھی۔ مہروز کی محبت، شیخ زین کی دانائی، انگوٹھی کی روشنی، اور وہ سایہ ذات جنہیں میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر قید کیا تھا، سب کچھ میرے اندر سانس لے رہا تھا۔ ماں کے ہاتھ کا لمس اب بھی ویسا ہی تھا، وہ میرا ماتھا سہلا رہی تھی۔ 2 دن بعد ہوش آیا ہے تجھے سکینہ؟ کہاں گئی تھی تو؟ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ بس اماں دور چلی گئی تھی، ایک نئی دنیا دیکھنے۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ بخار میں ہذیان بک رہی ہے۔ میں مسکرا دی۔ شاید ہذیان ہی وہ واحد زبان تھی جس میں اب میں اپنی کہانی بیان کر سکتی تھی۔ دن گزرنے لگے، جھونپڑی کی زندگی پھر سے رواں ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کچھ ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ ہر رات جب سب کچھ خاموش ہو جاتا، جب اماں بھی نشے کے بعد بے سدھ ہو کر سو جاتی، میں آسمان کی طرف دیکھتی۔ چاند کی چمک اب مجھے ویسی نہیں لگتی تھی، وہ مہروز کی آنکھوں جیسی لگتی تھی، خاموش، روشن اور وفادار۔ پھر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ میری ہتھیلی پر جہاں کبھی انگوٹھی ہوتی تھی، ہلکی سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا نیلگوں روشنی کی ایک مدھم لکیر وہاں لرز رہی تھی، جیسے کوئی اشارہ دے رہی ہو۔ مہروز! میری آواز سرگوشی سے بھی آہستہ تھی، لیکن دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ چند لمحے گزرے، خاموشی، لیکن پھر اچانک ایک ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا، جو دروازہ بند ہونے کے باوجود اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ روشنی سے نہیں، سکون سے بھر گیا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھ گیا ہو، جیسے مہروز نے وعدہ نبھایا ہو۔ میں جانتی ہوں تم آئے تھے، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں تمہیں بلا تو نہیں سکتی، لیکن محسوس ضرور کر سکتی ہوں۔ اگلے دن گلی کے باہر کچھ عجیب ہوا۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہمیشہ میرے ساتھ کچرا چنتا تھا، چیختا ہوا بھاگتا آیا۔ سکینہ اپی، سکینہ اپی، وہ درخت بولنے لگا۔ میں چونکی۔ کیا کہا؟ ہاں، وہ پرانا پیپل کا درخت جو مسجد کے پیچھے ہے، اس سے آواز آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، وقت قریب ہے، وارث واپس بلائی جائے گی۔ میرے اندر کا دل جیسے ایک جھٹکے سے جاگ اٹھا۔ یہ عام واقعہ نہیں تھا، جنات کی دنیا خاموشی سے مجھے پکار رہی تھی۔ میں اسی وقت مسجد کے پیچھے پہنچی۔ درخت کے قریب پہنچی تو محسوس ہوا زمین کی تھرتھراہٹ معمول سے مختلف ہے۔ میں نے درخت کو چھوا اور میری ہتھیلی پر وہی روشنی چمکنے لگی۔ پھر ایک آواز آئی، واضح، گونجدار، مانوس۔ سکینہ، ہماری دنیا دوبارہ تمہیں پکار رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ایک نئی طاقت نے سایہ زادوں کی قید کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ مہروز تمہیں یاد کر رہا ہے، تم واپس آ سکتی ہو، لیکن اس بار بغیر قیمت کے۔ کیسے؟ تم اب صرف پل نہیں رہی، تم اب وہ دروازہ ہو جس سے روشنی اور اندھیرے کے درمیان توازن قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو دونوں دنیاؤں میں رہ سکتی ہو۔ تمہیں چن لیا گیا ہے سکینہ۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ جنات کی دنیا پھر میرے قدموں میں بچھنے جا رہی تھی، مگر اس بار میں کمزور نہیں تھی، سوالوں سے بھری نہیں تھی، بلکہ میں تیار تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک آخری بار دل سے مہروز کو پکارا۔ میں آ رہی ہوں مہروز۔ روشنی کی ایک لہر زمین سے بلند ہوئی، درخت کی جڑوں سے نیلے دھوئیں کی لکیر نکلی اور میرے قدموں کو لپیٹنے لگی۔ میں جانتی تھی یہ سفر اب مختلف ہوگا۔ میں اب مہمان نہیں، میں دروازہ ہوں۔ میں وہ قوت ہوں جو روشنی اور اندھیرے، انسان اور جن، دونوں کو جوڑنے کے لیے چن لی گئی ہے۔ اور میری کہانی اب وہ صرف جھونپڑی کی نہیں، اب وہ دونوں دنیاؤں کی داستان ہے۔ درخت کی جڑوں سے ابھرتی نیلگوں روشنی مجھے ایک بار پھر اس دنیا میں لے جا رہی تھی، جہاں حقیقتیں خواب سے زیادہ حیران کن اور جذبوں سے زیادہ پختہ تھیں۔ جنات کی دنیا کا دروازہ میرے وجود کی روشنی سے کھل چکا تھا، مگر اس بار میں مہمان نہیں تھی، میں محافظ تھی، وارث نور۔ ہوا کے تھپیڑے نرم نہیں تھے، گویا وہ بھی خبردار کر رہے تھے کہ جس راستے پر میں دوبارہ قدم رکھ رہی ہوں وہ اب پہلے جیسا محفوظ نہیں رہا۔ جب میں وادی جنات میں داخل ہوئی، ہر شے پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔
درختوں کے پتے ساکت، پرندے بے آواز، اور فضا میں وہ نورانی چمک معدوم تھی جو میری پہلی آمد پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر اچانک میرے سامنے وہی پرانے محافظ نمودار ہوئے جنہیں میں پہچانتی تھی، مگر اس بار ان کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ بے چینی اور سلام کی جگہ سوال تھا۔ سکینہ، ان میں سے ایک آگے بڑھا، ہم نے تمہیں بلایا کیونکہ صرف تم ہی ہمیں بچا سکتی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ میری آواز بے قراری سے نکلی۔ مہروز، محافظ کی آنکھوں میں درد اتر آیا، وہ قید ہو چکا ہے۔ کیا؟ کیسے؟ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ ایک نئی قوت ابھری ہے، وہ سایہ زادوں سے بھی زیادہ تاریک، زیادہ چالاک اور قدیم ہے۔ وہ مہروز کو جانتا تھا اور تمہیں بھی۔ وہ تمہاری واپسی سے پہلے حملہ کر چکا ہے۔ میرے دل میں شدید بے چینی دوڑ گئی۔ وہ قوت کون ہے؟ محافظ نے سر جھکا لیا۔ اس کا نام زبان پر لانا بھی خطرناک ہے، لیکن ایک پرانا نسخہ بتاتا ہے کہ جب روشنی مکمل بیدار ہو جائے گی، اندھیرا بھی اپنی مکمل صورت میں ظاہر ہوگا۔ میرے قدموں تلے زمین کھسکنے لگی۔ مہروز کہاں ہے؟ مجھے فوراً اس تک لے چلو۔ ہم قبیلے کے مقدس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں قید خانے کی پرانی غاریں موجود تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں صدیوں سے بدروحوں اور باغی جنات کو قید کیا جاتا رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو زمین سے نکلتی عجیب سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ قید خانے کی دیواریں سیاہی سے ڈھکی ہوئی تھیں اور درمیان میں ایک شفاف مگر طاقتور جادوئی قفس تھا۔ اس قفس کے بیچ مہروز زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بند، چہرے پر تھکن اور بدن پر گھاؤ۔ مہروز! میں بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے مسکرایا۔ تم آ گئی ہو سکینہ، میں جانتا تھا تم لوٹو گی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تم قید کیسے ہو گئے؟ ایک پرانا دشمن واپس آ چکا ہے، اس کا نام ذوالقار ہے۔ وہ وہی ہے جسے جنات کے قدیم بادشاہ نے اندھیروں میں دفن کر دیا تھا، مگر تمہاری بیداری سے اس کی نیند ٹوٹ گئی ہے۔ اب وہ روشنی کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، اور اس کا پہلا وار میں تھا۔ میرے دل میں آنسو بھر آئے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس بار صرف جذبات کافی نہیں تھے۔ میں تمہیں آزاد کرواؤں گی مہروز، جیسے تم نے مجھے بچایا تھا ویسے ہی اب تمہاری روشنی میری حفاظت ہے۔ سکینہ، اس کی آواز مدھم ہوئی، ذوالقار تمہیں آزمائے گا، تمہیں تمہاری انسانیت، تمہارے انتخاب اور تمہارے دل کے جذبے پر شک کروائے گا، لیکن یاد رکھنا تم روشنی ہو، تمہیں کسی سائے کو اجازت نہیں دینی کہ وہ تمہاری اصل کو چھین لے۔ میں نے قفس کے گرد چکر لگایا۔ دیواروں پر عجیب نقوش کھدے ہوئے تھے جو میرے ہاتھ لگانے پر روشن ہونے لگے۔ انگوٹھی میرے پاس نہیں تھی، لیکن میری ہتھیلی کی نیلگوں لکیر جواب دینے لگی تھی۔ پھر وہی خوفناک آواز گونجی جس نے درخت کے ذریعے مجھے پکارا تھا، لیکن اب وہ سامنے آ چکی تھی۔ تو آخر کار آ ہی گئی تو، روشنی کی وارث۔ دھند سے ذوالقار نمودار ہوا، ایک سیاہ وجود جو مکمل انسانی شکل میں تھا، مگر آنکھیں بالکل سیاہ جیسے خلا کے دہانے ہوں۔ اس کا قد مہروز سے بلند، آواز سرد اور بے جان۔ تو ہی ہے جسے وارث چنا گیا۔ افسوس تم اتنی کمزور ہو جتنا میں نے سوچا تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کی۔ اگر کمزوری کا مطلب ہے کسی کو درد میں دیکھ کر تڑپ جانا، تو ہاں میں کمزور ہوں، لیکن یہی میری طاقت ہے ذوالقار۔ تو یہ طاقت ہے، ہمدردی، روشنی، جذبہ، یہ سب تمہیں فنا کے دروازے تک لے جائے گا۔ دیکھو مہروز کی حالت، یہ وہی محبت ہے جو تمہیں تباہ کرے گی۔ نہیں، میں نے قدم آگے بڑھایا، یہ وہی محبت ہے جو تمہیں شکست دے گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں وہ سب یاد کیا جو مجھے اس دنیا سے جوڑتا تھا، ماں کی محبت، مہروز کی حفاظت، جنات کی دعائیں، اور سب سے بڑھ کر میری سچائی۔ پھر میری ہتھیلی روشن ہو گئی اور ذوالقار پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، تم ابھی مکمل روشنی نہیں ہو سکی۔ میں مکمل نہیں لیکن سچی ہوں، اور یہی تمہیں توڑنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اپنی ہتھیلی قفس کی زنجیروں پر رکھی اور ایک زوردار روشنی نے انہیں پگھلا دیا۔ مہروز آزاد ہو چکا تھا۔ ذوالقار چیخا، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، میں واپس آؤں گا تمہیں تباہ کرنے۔ اور وہ دھند میں تحلیل ہو گیا۔ شہروز نے مجھے تھاما۔ تم نے آج صرف مجھے نہیں خود کو بھی آزاد کیا ہے، اب آخری جنگ باقی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں مہروز، تمہارے ساتھ، روشنی کے ساتھ۔ پہاڑ کی وادی میں اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، جیسے ذوالقار کی واپسی کی خبر خود زمین نے بھی سن لی ہو۔ مہروز میرے ساتھ کھڑا تھا، قید سے آزاد مگر زخم خوردہ۔ جنات کے محافظ ہماری پشت پر تیار کھڑے تھے،
اور میں اب وہ سکینہ نہیں رہی تھی جو کچرے کے ڈھیر سے انگوٹھی اٹھا کر حیران ہو گئی تھی۔ میں اب روشنی کا وہ دروازہ بن چکی تھی جس پر اندھیرے کی آخری دستک ہونے والی تھی۔ شیخ زین بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وقت کا وہ بھید چھپا تھا جو صرف چند ہی جانتے تھے۔ سکینہ، ان کی آواز میں ایک آخری وصیت کی سی گونج تھی۔ ذوالفقار اب اپنی مکمل طاقت کے ساتھ لوٹے گا۔ اس بار وہ صرف تمہیں نہیں، تمہارے ذریعے دونوں جہانوں کے توازن کو توڑنا چاہتا ہے۔ میں جانتی ہوں شیخ صاحب، لیکن اس بار وہ مجھے اکیلا نہیں پائے گا۔ مہروز نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہم دونوں ایک ہیں، تم روشنی ہو اور میں تمہارا سایہ، محافظ، ساتھی اور قربان ہونے والا۔ قبیلے کے مرکز میں وہی مقدس مقام ایک بار پھر روشن کیا گیا جہاں پہلی بار مجھے اپنی بیداری کا پیغام ملا تھا۔ اب وہاں دوبارہ دراڑیں نمودار ہو رہی تھیں۔ ذوالفقار کی واپسی شروع ہو چکی تھی۔ زمین کانپنے لگی، ہوا جلنے لگی اور آسمان سرمئی روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ایک گہری چیخ کے ساتھ ذوالفقار دوبارہ نمودار ہوا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ سائے زادوں کا وہ لشکر تھا جو اندھیرے کے سب سے پرانے گوشوں سے نکل کر آیا تھا۔ میں وعدے کے مطابق لوٹ آیا ہوں سکینہ، ذوالفقار کی آواز گونجی۔ آج یا تم مٹ جاؤ گی یا روشنی کا وہ آخری دروازہ۔ نہ تم نہ تمہارا سایہ ہماری روشنی کو بجھا سکتا ہے، میں نے پورے یقین سے کہا۔ انگوٹھی اب بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھی، مگر میری ہتھیلی پر وہ نیلگوں لکیر پوری شدت سے دہک رہی تھی۔ مہروز نے خنجر نکالا، وہی خنجر جو روشنی اور سچائی کے لمس سے جاگتا تھا۔ اب کی بار وہ خود بخود روشن ہو چکا تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ محافظ جنات ذوالفقار کے سائے زادوں سے لڑنے لگے۔ مہروز اور میں ذوالفقار کے سامنے آ گئے۔ ہر ضرب، ہر وار، ہر چیخ اس خاموش دنیا میں گونجتی جا رہی تھی۔ ذوالفقار نے مجھے نشانہ بنایا، مگر میں نے اپنی روشنی سے اس کا وار پلٹا دیا۔ مہروز نے اس کی پشت پر وار کیا، مگر ذوالفقار نے خود کو دوبارہ سائے میں تبدیل کر لیا۔ تم مجھے ختم نہیں کر سکتی سکینہ، وہ غرایا، کیونکہ میں تمہارے اندر بھی ہوں، تمہارے خوف میں، تمہارے ماضی میں۔ میں رک گئی۔ ہاں، میرا ماضی، میری ماں کی بے بسی، جھونپڑی کی بھوک، سڑک پر گری پیاسی سکینہ، کیا وہی میرا اندھیرا ہے؟ کیا میں ذوالفقار کو اپنی کمزوریوں میں چھپنے دے رہی ہوں؟ میں نے آنکھیں بند کی۔ ماں کی محبت، میری پاکیزگی، مہروز کی وفا، قبیلے کی امید، یہی تو میرے اندر کا نور ہے۔ میری ہتھیلی چمکنے لگی، ایک نیلگوں دائرہ میرے وجود کے گرد بن گیا۔ ذوالفقار، اگر تو میرا ماضی ہے تو میں تیرا اختتام ہوں، میں نے بلند آواز میں کہا۔ پھر میں نے زمین پر ہاتھ رکھا اور وہ روشنی جو برسوں سے انگوٹھی میں قید تھی اب میری روح سے پھوٹ نکلی۔ نیلے، سفید اور سنہری رنگوں کا ایک دائرہ آسمان تک بلند ہوا۔ ذوالفقار چیخا، اس کی سائزاد فوج پگھلنے لگی اور خود ذوالفقار ایک آخری وار کے ساتھ دھند میں بدلنے لگا۔ نہیں، تم نے مجھے شکست نہیں دی، تم نے بس وقت کو دھوکہ دیا ہے۔ وقت کو نہیں، خود کو، کیونکہ سچائی کو کبھی زنجیروں میں نہیں باندھا جا سکتا۔ ذوالفقار کی چیخ فضا میں تحلیل ہو گئی اور پھر ہر طرف سکون چھا گیا۔ جب دھند چھٹی، مہروز میرے ساتھ کھڑا تھا، محفوظ، تھکا ہوا لیکن زندہ۔ قبیلے کے سب افراد سجدے میں جھکے۔ شیخ زین نے میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، سکینہ، صرف روشنی کی وارث نہیں، روشنی کی نجات دہندہ۔ مہروز نے میرے قریب آ کر کہا، اب دونوں دنیائیں آزاد ہیں، لیکن تمہارا اصل مقام اب کہاں ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ زمین جہاں ماں منتظر ہے اور جنات کی دنیا جہاں میرا دل ہے۔ شیخ زین نے ایک نیلے پتھر کی انگوٹھی میری طرف بڑھائی۔ یہ وہی روشنی ہے جو تمہاری ذات میں داخل ہو چکی ہے۔ اب تم دونوں دنیاؤں میں رہ سکتی ہو۔ تم ایک نئی شروعات ہو، ایک پل، ایک دائمی روشنی۔ میں واپس اپنی جھونپڑی میں تھی، مگر اب وہاں اندھیرا نہیں تھا۔ ماں کے ہاتھوں میں زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ گلی کے بچے مجھے سکینہ آپی نہیں، روشن باجی کہنے لگے تھے۔ میری انگلی میں وہ انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اب بھی ہر رات چاند کی چمک میں مہروز کی آنکھوں کی روشنی نظر آتی، اور جب کبھی دل کرتا میں آنکھیں بند کرتی اور دل سے کہتی، مہروز، اور مجھے یقین ہوتا کہ وہ کہیں نہ کہیں میری روشنی میں میرا محافظ بن کر موجود ہے۔ ہر وہ دل جو سچائی سے دھڑکتا ہے وہ روشنی کا وارث ہوتا ہے، اور ہر روشنی کسی سکینہ کے وجود کی محتاج ہوتی ہے۔